اس کی موجودگی میں وہ لوگ فقط اس کو سننے دیکھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ جو اپنی کہنے والا اور اپنی چلانے والا تھا، ماہد کا یہی انداز ہی سامنے والے کو جھجکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ کیا اعتراض؟ آپ فی الحال اعتراضات مت پوچھیں، ورنہ یہاں بدمزگی پیدا ہونے کا امکان ہوگا۔ بس اتنا جان لیں کہ اس رخصتی میں میری رضا کی وجہ صرف رشانے کی خوشی ہے۔ ماہد نے کنپٹی سہلاتے سرسری سا جواب دیا۔ اس کا سرسری سا جواب ہی لاؤنج میں سکوت برپا کر گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ سب خاموشی اختیار کر گئے۔ بیٹا، آپ شمس سے اپنے تعلقات بہتر کر لیں، کیونکہ ہم پھر سے جڑ رہے ہیں۔ ساری بدگمانیاں چھٹ کر ایک ہو جانا چاہیے۔ شمس سے بدگمانی کی وجہ کہیں نہ کہیں انفال ہے، اور انفال آپ کی بیوی ہے، آپ کی دسترس میں ہے، تو شمس سے دشمنی مول کیوں؟ ایوب خان نے بڑے ہونے کے ناطے دل میں پنپتی بات ماہد کے ہوش گزار کر دی۔ شمس سے دشمنی کیوں ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں دادا جان، آپ بھی وجہ ہیں ان سب کی۔ ماہد روبدار آواز میں بہت کچھ جتا گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ انفال میری بیوی ہے، اس سب سے انجان ہے، اسے میں معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، کیونکہ اس میں انفال کی غلطی نظر نہیں آتی۔ پر مجھے آپ کے پوتے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے تعلقات بہتر کروں گا۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کی عزت مجھ پر فرض ہے۔ شمس خان سے مجھے کیسا رویہ رکھنا ہے وہ میں بہتر جانتا ہوں۔ یہ میرا اور شمس کا معاملہ ہے۔ ماہد کی گھمبیر آواز پر لڑکے لڑکیاں بھی زبانوں کو بریک لگا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس سب میں کوئی بے نیاز تھا تو وہ شاداب تھا، جو انفال کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کا دوپٹہ ٹھلک کر سر سے شانوں پر آ گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر ماہد نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں انفال سر جھکائے لب کچلتی غیر مرئی نقطہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر بکھرے پڑے تھے، اور کچھ آوارہ لٹیں اطراف میں جھول رہی تھی۔ اس کو سب کے بیچ یوں دیکھ ماہد کی ماتھے کی رگیں ابھر گئی تھی۔ جب ہی اس نے لڑکوں کی جانب دیکھا جہاں بیٹھا شاداب فرصت سے انفال کے حسن سے مستفید ہو رہا تھا، ماہد کی خونخوار نظریں شاداب پر ٹکی تھیں، جو ہاتھ میں موبائل پکڑے تھوڑا سا ٹیڑھا کیے ہوئے تھا۔ غصے کی شدت سے ماہد کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ شاداب اس کی بیوی کی اس کی موجودگی میں پکس بنا چکا ہے۔ اس نے بھسم کر دینے والی نگاہوں سے انفال کو گھورا۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش پر اس نے سر اٹھایا تو ماہد کو خود کی جانب گھورتے پا کر حیران ہوئی۔ تبھی اس کی نظروں میں انجانی سی لپک دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور دوپٹہ سر پر لیا۔ ماہد نے انفال سے نظریں ہٹا کر شاداب کو دیکھا۔ انفال نے ماہد کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو شاداب کو خود کی جانب تکتا پا کر سارا معاملہ سمجھتی حلق تر کرنے لگی۔ ماہد کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی اور چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ وہاں بیٹھے سب نفوس اس کے چہرے میں سرخی کھلے دیکھ حیران تھے، جبکہ ماہد کو اس روپ میں دیکھ کر انفال کی جان نکلی جا رہی تھی، جو ہنوز سر تاثر سجائے اسی کو گھور رہا تھا۔ ماہد بیٹا، میں بس۔ ماہد کی دھاڑ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھی تھی کہ سب ہڑبڑا اٹھے۔ جب ہی شاداب نے ماہد کی جانب دیکھا، جس کی خون اشام نظریں اسی پر جمی تھی، شاداب کو اس کی سرخ آنکھیں اور چہرے پر تناؤ دیکھ کر معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ جان گیا، تبھی ہوائیاں اڑے چہرے سے ماہد کو دیکھ رہا تھا۔ میں شمس کے بارے میں مزید بات کرنا نہیں چاہتا دادا جان۔ اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ماہد سخت برفیلے لہجے میں بولا۔ اس دوران شرربار نگاہیں شاداب پر جمی تھی۔ ماہد کو اس روپ میں دیکھ کر انفال کی جان نکلنے کے در پہ تھی، جبکہ باقی سب بھی حیران پریشان ماہد کا ری ایکشن دیکھ رہے تھے۔ اس کے برفیلے لہجے پر ایوب خان اہانت کے مارے لب بھینچ گئے۔ وہ سب اس کے غصے اور جنونی طبیعت سے واقف تھے۔ جب ہی سب خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، جبکہ ارسلان خان پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہد؟ وہ دبے دبے لہجے میں غرائے۔ شمس خان کے ذکر پر میرے منہ سے پھول جھڑنے کی توقع کر رہے ہیں آپ؟ ماہد نے گھمبیر آواز میں ارسلان خان سے استفسار کیا۔ وہ ابھی بھی شاداب کو دیکھ رہا تھا، جسے آنکھوں سے شاداب کو قتل کر دے گا۔ اس کی گہری آنکھوں میں حد درجہ سرخی بڑھ چکی تھی کہ گرے لینس کے اطراف سرخی کی لپیٹ میں اس کے شدید غصے میں ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ شاداب نے اسے دیکھ کر حلق تر کیا اور کال کا بہانہ گھڑ کر جلدی سے اٹھ کر خارجی دروازے سے نکل گیا۔ ماہد کی آگ برساتی نگاہوں نے شاداب کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ ارسلان خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ شاداب کے جاتے ہی ماہد نے انفال کو دیکھا، جو زرین کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ آپ کا بہنوئی ہے، ارسلان خان نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سالہ بھی تو ہے، ماہد نے ہنوز لہجہ برقرار رکھے کہا، اور اپنے باپ کو شمس کے حوالے سے ایک اور رشتہ جتلایا۔ اس کے روب دار آواز پر سب خاموش فقط اسے گھور رہے تھے، جس کی نظریں اپنی بیوی پر مرکوز تھی۔ زرین، یہ مجھے کھا جائیں گے،
انفال زرین کے کان میں سرگوشی نما بولی، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ زرین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انفال روحان سی ہوئی، کیا تم نے کوئی شرارت کی ہے جو بھائی ایسے دیکھ رہے ہیں؟ زرین نے استفسار کیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ بات گول کر گئی۔ اب کیا بتاتی کہ اس کی بے خبری میں دوپٹہ سر سے سرک جانے پر وہ اتنا شدید رد عمل ظاہر کر رہا ہے، تم ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ زرین نے انفال کو ترکیب بتائی۔ انفال نے ہاں میں سر ہلاتے چور نظروں سے اسے دیکھا، جس کی سرد نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ بے ساختہ انفال نے جھرجھری سی لی، آپ جانتے ہو ہمارے بیچ نہ جاکی کی وجہ زمین خان ہے؟ ارسلان خان نے برابر کرایا، جبکہ ماہد نے ابرو اچکائی اور انفال سے نظریں ہٹا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو انفال پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ تو کیا دادا جان کے بھائی ایوب خان اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ اس بات سے نا واقف تھے جو میرے دادا جان اور چچا جان تبریز خان کو بھرے مجمع میں رسوا کیا اور بغیر مشورہ کیے ان کو اپنی ہی نواسی ونی میں دینے کی پیشکش کر ڈالی تھی، جبکہ وہ بھول گئے تھے کہ وہ تبریز خان کی بیٹی اور دلاور خان کی پوتی ہے، جس کا فیصلہ بھی انہیں کرنا تھا، اور یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پیدا ہوتے ہی ان کی نواسی کو دادا جان نے میرے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ بھلے ہی ان کی نواسی انفال سے مجھے چڑ تھی، پر تھی تو وہ میرے نام۔ ان کی اس غلطی نے ہمیں کتنا کچھ فیس کروایا ہے۔ ماہد کی گھمبیر روبدار تیش سے بھرپور آواز میں کہے الفاظ نے سب کو لاجواب کر دیا تھا کہ سب بڑے سانس روکے ماہد ارسلان خان کا حرف بحرف سنتے ماضی میں کہیں کھو گئے تھے۔ ماہد نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر لاؤنج سے نکلتی انفال کو دیکھا، جو تیزی سے زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ یکلخت اس کے ہونٹوں پر تبسم پھیل کر معدوم ہو گئی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ ایک نظر ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بیٹا ڈنر کر کے جانا۔ اس کو اٹھتے دیکھ شائستہ بیگم پیار سے بولی، ڈنر تب کھاؤں گا جب آپ کی بیٹی میرے لیے سویٹ ڈش بنائے گی۔ ماہد نے قدرے اونچی آواز میں کہہ کر انفال کے قدم جکڑے تھے۔ وہ قدم روکے وہیں جم سی گئی تھی، جبکہ ماہد کے یوں بے دھڑک فرمائش کرنے پر سب چھچورک پارٹی نے یک زبان او کا نعرہ بلند کیا تھا، جسے ماہد کی سرد نظروں میں گھورنے پر حلق میں دبنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی بنواتی ہوں۔ انفال میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ شائستہ بیگم نے انفال کو آواز دی۔ انفال نے مڑ کر ماہد کو دیکھا جو لاؤنج پار کر گیا تھا۔ مورے میں نہیں بنا رہی، انفال جھنجھلائی۔ اے لڑکی، خبردار جو نہ کی تو چلو جاؤ اور بناؤ میرے پوتے کے لیے۔ تمہیں اتنا کچھ سکھایا کس لیے ہے؟ تو شوہر کی فرمائش پوری نہیں کرو گی؟ خانم بی نے آنکھیں دکھائیں اور وہ غبارے کی طرح منہ پھلا کر چونٹی کسی رفتار سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سعدیہ اور رومانہ کا بس نہیں چل رہا تھا انفال کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دے۔ ماہد بات سنو۔ تیزی سے چلتی رومانہ نے پھولی سانسوں کے مابین ماہد کو پکارا۔ ماہد جو مردان خانے کی جانب بڑھ رہا تھا اس کی آواز پر رکا۔ جسٹ شٹ اپ، تمہاری کوئی بات نہیں سننی میں نے، ماہد نے مڑ کر اسے انگلی سے وارن کرتے بھاری آواز میں کہا۔ ماہد میں تمہاری دوست ہوں، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ رومانہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کر خود حویلی سے باہر پھینکوں۔ ماہد کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا۔ میں انفال کو جان سے مار دوں گی، اس کی وجہ سے تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، میں اسے ختم کر دوں گی ماہد۔ وہ آپے سے باہر ہوتی چلائی۔ ماہد کے دوسری بار دھتکارنے پر رومانہ پاگل سی ہونے لگی تھی۔ تو وہ دن تمہارا بھی آخری دن ہوگا۔ اگر میری بیوی کو خروچ بھی آئی تو میری بیوی سے دوری بنائے رکھنا رومانہ، ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا، آئی سمجھ؟ زندہ جلا دوں گا تمہیں۔ ماہد جنونی ہوتا دھاڑا کہ رومانہ کو ایک دم سے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں، جبکہ ماہد قہر برساتی نظروں سے اسے وارن کرتا اندر بڑھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ زمین خان شیطانی مسکراہٹ لیے شمس کو دیکھ کر مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کے مقابل بیٹھا۔ شمس نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا جو ان کی زندگیوں میں زہر کھولنے کا سبب تھا، جس کے شیطانی دماغ سے آفریدی خاندان بکھر کر رہ گیا تھا۔ شمس نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں 3 نفوس تھے۔ خاور زمین خان کے سب بندوں کو باہر کا راستہ دکھا چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو لڑکے؟ زمین خان کو شمس کی آنکھوں میں چھلکتی نفرت اور شعلوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ تبھی غصے سے بولا، پہلے تو فقط ڈراوا دیا تھا پر تم پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں تم میری رائفل سے نکلی گولی کا مزہ چکھو۔ شمس نے گمبھیر آواز میں بول کر زمین خان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے شمس خان۔ زمین خان برہم ہوا تھا۔ کون روکے گا مجھے؟ تم جس کی خود کی ٹانگیں قبر میں ہیں۔ شمس نے اس کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری اتنی ہمت، میرے ہی ڈیرے پر مجھے ہی دھمکی دے رہے ہو؟ زمین خان نے گرج کر اٹھنا چاہا۔ آواز نیچی رکھو، تمہاری طرف پہلے ہی بہت حساب ہے زمین خان، پھر تم اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر چکے ہو اور کرتے جا رہے ہو۔ بس میرا دل اب اتنا بھی نرم نہیں
کہ تمہیں مزید چھوٹ دے دوں، اب تم آرام کرو جب تک میں الیکشن میں کامیاب ہونے پر مٹھائی لے کر نہیں آتا۔ شمس نے برفیلے لہجے میں کہتے ہی اپنی رائفل سے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا۔ درد کی شدید لہر زمین خان کی ٹانگ میں اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ حلق کے بل چیختا، پیچھے کھڑے خاور کا ہاتھ بر وقت اس کے منہ پر جمع اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ درد کی شدت سے زمین خان چھٹپٹا اٹھا تھا۔ زمین خان، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مارنا چاہتا، تمہارے لیے اسپیشل انتظام کیا ہوا ہے، پر تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تمہیں نکارا اور معذور کر کے بستر پر بٹھا دوں تاکہ تم اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزار سکو۔ تو مجھے کوئی دقت نہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری سزا میں کمی ہوگی۔ سکون اب تم پر حرام ہے۔ تمہارا انجام میں نے سوچ رکھا ہے، اس سے میں تمہیں کبھی محروم نہیں کروں گا۔ کہتے ہی شمس نے اس کے بازو کا نشانہ لیا تھا۔ زمین خان تڑپ اٹھا تھا۔ درد کی شدت سے اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ خون متواتر اس کی ٹانگ اور بازو سے بہہ رہا تھا اور زمین خان راشا کے مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ اگلی بار میرے راستے میں آئے تو دوسری ٹانگ اور بازو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ شمس کھردری آواز میں دھاڑا اور اسے یوں ہی چھوڑ کر خاور کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی شمس کے آدمی جو زمین خان کے بندوں کو نرغے میں لیے کھڑے تھے، فوراً سے بیشتر وہ زمین خان کی جانب بڑھے تھے، جس پر درد کی شدت سے بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ شاداب کہاں ہے؟ ماہد کی گھمبیر آواز گونجی۔ سر، وہ حویلی کی بیک سائیڈ پر موجود ہے۔ اور وہ ملازمہ؟ سر، آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ اپنا سامان لے کر بھاگ رہی تھی، ہمارے آدمیوں نے اسے پکڑ کر تہہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ سیف مؤدبانہ گویا ہوا۔ جس طرف شاداب ہے اس طرف بھومر کو چھوڑ دو۔ ماہد صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر بیٹھا، برفیلے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی سموئے بولا۔ کیا سر؟ سیف نے حیرانی سے پوچھا۔ سنائی نہیں دیا؟ ماہد گرجا تھا کہ سیف کی ٹانگیں کپکپانے لگی۔ جی سر، دھیان رہے بومر اس کا شکار نہ کرے، ابھی شاداب کا زندہ رہنا ضروری ہے، ماہد نے سخت آواز میں کہہ کر مردان خانے ڈرائنگ روم سے باہر دائیں جانب بنی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ سیف فوراً سے وہاں سے غائب ہوا اور اگلے چند سیکنڈ میں اپنے سر کے حکم کی تکمیل کرتے منظر سے غائب ہونا تھا۔ شاداب حویلی کی پچھلی جانب اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اسے اب یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ماہد نے انفال کی پک لیتے دیکھ نہ لیا ہو۔ وہ پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں چکر کاٹتا یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ شاداب نے مڑ کر دیکھا تو بھومر کو کھڑا پایا، کالے رنگ کا بڑا شکاری کتا اپنی نظریں شاداب پر جمائے بڑی سی زبان نکالے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر شاداب کے چہرے پر خوف کے اثرات نمودار ہوئے۔ وہ بھومر سے اچھی طرح واقف تھا، یہ ماہد کا شکاری کتا تھا جو انتہا کا خطرناک تھا، لمحے میں اپنے شکار کو نوچ کھسوٹ لیتا تھا، جو صرف ماہد اور سیف ملازم کے علاوہ کسی سے نہ سنبھلتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ بھومر کو ہر ایک میں اپنا شکار نظر آتا تھا۔ یہ اتنا خطرناک اور وفادار تھا کہ ماہد کے ایک اشارے پر ہی وہ اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا تھا اور ماہد کے روکنے پر دور ہو جایا کرتا تھا۔ ماہد نے بھومر کو اپنے دشمنوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ماہد نے جنگل سے بھومر کو پکڑا تھا۔ اس وقت بھومر بہت چھوٹا تھا پر پھر بھی بہت خطرناک۔ اکثر شکار پر جاتے بھومر ماہد کے پیش ہوتا تھا۔ وہ دور سے ہی دشمن کی بو سونگھ لیتا تھا، جیسے شاداب کی بغاوت کی بو سونگھ لی تھی۔ بھومر نے شاداب کی جانب دیکھ کر آوازیں نکالی اور اس پر جھپٹنا چاہا کہ سرت سے شاداب نے دوڑ لگائی۔ شاداب فل سپیڈ سے دوڑ رہا تھا، اس کے پیچھے شکاری کتا اپنی زبان نکالے اور مسلسل بھونکتا اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ کوئی ہے؟ سیف، سیف پکڑو اپنے درندے کتے کو۔ شاداب مسلسل پکارتا بھاگ رہا تھا، اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ گارڈ، کہاں مر گئے ہو تم سب؟ شاداب کسی کو نہ پا کر حلق کے بل چلا رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ اس کتے کو پکڑو۔ تبھی بھومر جمپ لگا کر شاداب پر جھپٹا تھا اور اس کے قمیض کو منہ میں کھینچ کر پھاڑ ڈالا تھا۔ بھومر اس پر جھکا شاداب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی بڑی اچانک سے شاداب نے ہمت کرتے اس کے منہ پر ٹانگ سے وار کیا اور پھٹی قمیض کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگنا شروع کیا۔ بھومر بھونکتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ شاداب پسینوں پسین خوف سے تھر تھراتا اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ رہا تھا۔ مردان خانے کی چھت پر کھڑا ماہد اس سب واقعے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر جمی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار برستی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس نے کان میں لگے ایئر پوڈ سے سیف کو مخاطب کیا۔ اس دوران نگاہیں شاداب اور بھومر پر ہی جمی تھی۔ سیف، شاداب کا فون اٹھا کر سارا ڈیٹا نکال کر اس کے ٹکڑے کر دو۔ ماہد نے حکم صادر کرتے شاداب کو دیکھا جو اب جان بچانے کی خاطر پول میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ماہد کا کہکا برجستا تھا۔ وہ شاداب کو سزا دے کر اب ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ شاداب تیزی سے تیر کر پول کے وسط میں ہو لیا تھا، جبکہ بھومر اپنی زبان ہلاتا پول کے اطراف چکر لگا رہا تھا
और मुसलसल भौंक रहा था। शादाब पूल में कूदकर बूमर को गुस्सा दिला चुका था। बूमर शिद्दत से भौंकता उसको नोचने के लिए उछल रहा था, जबकि शादाब की आहो-बकात जारी थी। वो मुसलसल गार्ड्स को पुकार रहा था, जिन्हें सैफ माहिद के हुक्म पर मंजर से हटा चुका था। शादाब का चेहरा देखने लायक था। वो रोनी सूरत लिए इर्द गिर्द किसी को मदद के लिए तलब कर रहा था। सर, काम हो गया है। जभी सैफ की आवाज ने माहिद को मतवज्जो किया। ठीक है, अब बूमर को ले जाओ। माहिद छत पर रेलिंग थामे शादाब को कहर बरसाती नजरों से घूर रहा था। जब ही देखते सैफ तेजी से वहां आया। कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हारा ये कुत्ता मेरी जान लेने वाला था। शादाब बुरी तरह सैफ पर चिंगाड़ा था। सॉरी सर, पता नहीं कैसे बूमर का पिंजरा खुला रह गया। सैफ बूमर का पटा थाम कर उसके सर पर हाथ फेरता शांत करता बोला, जबकि शादाब तनफ्फर भरी नजरों से उसे देख रहा था। ले जाओ इस कुत्ते को यहाँ से। शादाब फूली सांसों के माबैन बोला। सर, इसे कुत्ता ना बोले, माहिद सर नाराज होंगे। सैफ ने शादाब से कहा, कुत्ते को कुत्ता ना बोलूं तो और क्या बोलूं? शादाब गुस्से से चीखा था। तभी बूमर की गुस्से भरी आवाज गूंजी। शायद वो भी शादाब का लफ्ज कुत्ता सुन चुका था, जो कि उसे भी पसंद ना आया था। बूमर बोले। सर, सैफ मुस्कुराहट दबाए बोला, दफा हो जाओ इसे लेकर, वरना मैं इसे गोलियों से उड़ा दूंगा। शादाब ने घूर कर बूमर को देखा। सैफ बूमर का पटा थामे आगे बढ़ा और उनसे कुछ दूरी पर जाते शादाब पानी से निकलकर बाहर खड़ा हुआ और अपनी हालत देखी। इसे फिर से कुत्ते पर गुस्सा आया। कमीना कुत्ता। शादाब चीथड़े उड़े कमीज के टुकड़े थामे बोला, बूमर को छोड़ो। सैफ माहिद ने फिर से हुक्म दिया, जिसकी तकमील करते सैफ ने बूमर को छोड़ा था कि वो फिर से जुबान निकाल कर भौंकता शादाब की जानिब फुल रफ्तार से बढ़ा। जब ही शादाब ने खौफ से चीखते पीछे कदम जाने बढ़ाए थे और एक बार फिर से पूल में धड़ाम से गिरा था। अब की बार माहिद के कहके में सैफ का कहका भी शामिल था। अभी के लिए इतनी डोज बहुत है सैफ, ले जाओ बूमर को। पक्का सर, ले जाऊं? सैफ ने मुस्कुराती आवाज में पूछा, पर माहिद की जानिब से खामोशी पाकर सैफ फौरन से आगे बढ़ा और शादाब की चिंगाड़ती आवाज पर कान बंद किए बूमर को लेकर मंजिल से गायब हुआ। माहिद ने गहरी सांस भरी और घने बालों में हाथ फेरा। अब मोहतरमा नाजुक जान, तुम्हारी बारी है। जो खुद से यूं लापरवाह हो जाती हो तुमसे तो मैं रात में अपने अंदाज से निपटूंगा। माहिद तखय्युल में अनफाल से गोया हुआ और सर झटक कर फोन की जानिब मतवज्जो हुआ, जहां हारिस कॉलिंग जगमगा रहा। बोलो, माहिद ने फोन कान से लगाए भारी आवाज में कहा। माहिद, तुमने मेरी बीवी को क्या पट्टियां पढ़ाई हैं? छूटते ही हारिस चढ़ दौड़ा। अपनी बीवी से पूछ ले। माहिद अब शादाब को बुड़बुड़ाते अंदर की जानिब बढ़ता देख रहा था। देख माहिद, शराफत से बता अपनी बहन को मैं किस कदर मसरूफ था। हारिस चबा चबा कर बोला, नहीं बता रहा। माहिद ने सरत से इनकार दागा। तुझे तो मैं पूछ लूंगा साले। हारिस ने दांत पीसे। फिलहाल अपना सोचो, ये ना हो मुझे तुम्हें पूछने के लिए आना पड़े। माहिद लब दबाए संजीदगी से बोला, तू लायक ही नहीं है अनफाल भाभी के। हारिस बिगड़ा, तेरी भाभी के लिए लायक और नालायक तो मैं ही हूँ। तुम अपनी फिक्र करो कि निदा भाभी के लायक नहीं रहे कांस्टेबल से मेल मिलाप बढ़ा रहे थे। माहिद ने गोया सुलगाया था। शातिर इंसान, अपना काम निकलवा कर अब तू मुझे मेरे घर से दरबदर करवाएगा। हारिस ने दुहाई दी। एहसास है मुझे तुम्हारा, सिर्फ दिमाग सेट करवाऊंगा। दूसरों का सेट करते करते पुलिस वाले अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं कि भूल जाते घर की कोई मासूम बीवी भी मौजूद है। बस इसका एहसास दिलवाना था, ज्यादा कुछ नहीं। माहिद गंभीर आवाज में बोला। तुम हारिस ने कुछ कहना चाहा कि माहिद बात काट गया। तुम भाभी को मनाओ, मुझे बाद में सॉरी बोल देना। माहिद ने हारिस की सुनने से पहले कॉल काट दी। निदा जान, यार बात तो सुनो। हारिस ने निदा को पुकारा, जो सोफे पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। मैं इस माहिद के प्रेशर में था। एक मुलजिम को पकड़ने में, हारिस ने बताना चाहा। बस मेरे भाई का नाम मत लें आप। हारिस, वो आप पर क्यों प्रेशर डालेगा? वो आपका सीनियर थोड़ी है, सीनियर से भी बढ़कर है तुम्हारा वो गुंडा भाई। हारिस तड़क उठा। ऐसे मत बोले मेरे भाई को। निदा ने घूरा। क्यों, तुम्हारा भाई दूध का दूल्हा है? हारिस ने दांत पीसे। जी, बहुत अच्छा है मेरा भाई। तुम्हारे इस अच्छे भाई ने झूठ बोला है मेरी जान, मैं बहुत मसरूफ था इसलिए नहीं आ सका घर। हारिस ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, तहम्मुल से कहा, जो उसे पास भी नहीं सोने दे रही थी। मुझे भाई ने बताया कोई नहीं थे मसरूफ। सारा दिन लेडी कांस्टेबल घूरती रहती थी और जिस तरह उनके नजदीक निदा भराई आवाज में बोली, अल्लाह पूछे तुझे माहिद। हारिस ने अपने बाल मुट्ठी में दबोच कर माहिद को कोसा। 2 दिन पहले माहिद जब हारिस के ऑफिस गया था तब लेडी कांस्टेबल को उसके बेहद नजदीक देखा था, जो अपनी जगह से लड़खड़ा कर गिरने लगी थी, जिसे हारिस ने बरवक्त गिरने से बचाया था। तभी माहिद ने एंट्री मारी थी और उनको देखकर अबरू उचकाकर हारिस को देखा था, जिस पर हारिस ने गड़बड़ाकर उसे छोड़ा कि वो जो अभी खड़ी ना हो पाई थी, धड़ाम से कमर के बल फर्श पर गिरी थी। उसके बाद कहीं रेड पर जाना पड़ गया था, जिसकी बिना पर हारिस घर न जा पाया था। इसी बात को माहिद ने निदा के गोश गुजार करके हारिस को अच्छा जलील करवा रहा था। माहिद से कहाँ बर्दाश्त था कि हारिस उसकी बहन के अलावा किसी को भी देखे, कि जाके गिरने से बचाना तो दूर की बात है,
निदा जानू यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा एतबार करो यहाँ और आराम से मेरी बात सुनो। वो निदा को पकड़कर अपने बेहद नज़दीक बिठा चुका था और सारी बात तफसील से बताने लगा। जबकि हारिस की बात सुनकर निदा ने उसे देखा। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच मेरी जान। अब इधर आओ मेरे पास, बहुत वक्त ज़ाया कर दिया तुमने। हारिस शुक्र का कलमा पढ़ता, निदा को खुद से करीब तर करता उसकी ज़ात में गुम होता चला गया था। शादाब, ये शादाब है ना? सबसे पहले फलक की नज़र पड़ी थी, तभी पहले सरगोशी की और फिर हैरत के मारे ऊंची आवाज़ से बोली। उसके इस तरह कहने पर सबने मुड़कर देखा, जहां शादाब भीगा हुआ था, फटी कमीज में सुर्ख चेहरा लिए लब भींचकर खड़ा था। उसकी हालत देखकर सबको झटका लगा था। हैरत के मारे वो सब अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे, जबकि रोमाना अपने भाई की हालत देखकर फौरन से उसकी जानिब लगी। शादाब, क्या हुआ तुम्हें? ये सब कैसे? रोमाना उसके कंधों पर हाथ रख के भराई आवाज में बोली। हाय मेरा बच्चा, मेरा जिगर, शादाब क्या हुआ तुम्हें? होश में आती सादिया बेगम उसकी जानिब बढ़ी। मोरे कुछ नहीं हुआ। शादाब ने लब भींचकर माँ को तसल्ली देना चाहिए, जबकि उसको यूं देखकर सब उसके गिर्द जमा होते परेशान नजरों से देख रहे थे। भूमर कहीं भूमर का दीदार तो नहीं हुआ? बदर हमन्नक बना बोला। उसका तुक्का सही लग जाने पर शादाब ने। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।